السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی وائس آف ہمیشہ ارسلان۔ آج میں آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں آہل کو کیا جواب دوں گی؟ وہ میرے سہارے عنایا کو چھوڑ کر گیا تھا۔ زر کی حالت ایک دم خراب ہو گئی، اسے چکر آنے لگے، حواس کھونے لگی۔ زر آپ کی اسامہ کی نظر سب سے پہلے زر پر پڑی تو وہ دوڑ کر آیا اور اسے بازو میں بھر کر گرنے سے بچایا۔ سب زر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زر، میری بچی آج کب اس کے پاس ہے؟ اسے عنایا کے بیڈ پر لٹایا تو اس کی ماں نے جلدی سے پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پر ماری۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی تو زور سے اپکائی آئی، جلدی منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف دوڑی۔ سب کی متحیر نظریں اب زر پر ٹکی ہوئی تھی، جبکہ عاتکہ کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اسامہ، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ شیزہ کو ہوش آیا تو اسامہ کو مخاطب کیا۔ جی۔ اسامہ سر ہلا کر چلا گیا۔ شی از 1 month pregnant۔ ڈاکٹر کی آواز تھی کہ بم سب کے سروں کے اوپر ساتوں آسمان دھڑا دھڑ گرنے لگے۔ حواس برف کی طرف منجمد ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ سب خالص ذہنی کی کیفیت میں شانت بیٹھے تھے، جیسے بہت بڑا طوفان ہر طرف تباہی مچا کر تھم گیا ہو۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی وقوع پذیر ہوتا ہے؟ دوسروں کی بیٹی کو بدنام کرنے چلے تھے، اپنی بیٹی گنہگار ٹھہری۔ زر، کس کا بچہ ہے یہ؟ سب سے پہلے اذلان نے حالات کی کشیدگی کو سائڈ پر رکھ کر نرمی سے استفسار کیا۔ بھیا، وہ آنسو کا سیلاب بند توڑ کر رواں دواں ہو گیا۔ بلا ارادہ نظر اسامہ پر پڑی تو شرمندگی سے سر جھکا دیا، کیونکہ اسامہ کی نظروں کی سرد مہری اسے باور کروا گئی کہ وہ جانتا ہے بچے کا باپ کون ہے، اور حقیقت بھی تو یہی تھی۔ بتاؤ، ہمارا بچہ کس کے ساتھ منہ کالا کر دیا ہے؟ یا ہمارے بچوں کو ہو کیا گیا ہے؟ کس چیز کی کمی تھی تم لوگوں کو؟ کیوں بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہو سب کے سب؟ سلطان میم نے آگے بڑھ کر زر کو ایک ساتھ 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ ویسے بھی اس کے سارے پلان چوپٹ ہو گئے، جبکہ عاتکہ آنکھیں بند کر کے دل میں خدائی مدد کی طلبگار تھی۔ یا اللہ، آہل کو بھیج دے۔ بولتی کیوں نہیں؟ کس کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر گھوم رہی ہو؟ ایاز میر نے طیش میں آ کر اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا چاہا کہ اذلان نے ہوا میں روک دیا۔ اگر وہ اپنی صفائی میں کچھ بولے گی تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ میں وضاحتیں اور اپنی بے گناہی کے ثبوت اور قسمیں دیکھ کر تھک گیا۔ آپ لوگوں کو یقین آ گیا کیا؟ نہیں نا؟ یہاں 6 فٹ کا ایک مرد خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں ناکام ہے تو ایک کمزور لڑکی کی بات کا خاک یقین کرنا ہے آپ سب نے؟ اذلان پھٹ پڑا۔ تم بڑھاوا دے رہے ہو اسے، اس کے گناہ کی پردہ پوشی کر رہے ہو۔ ایاز میر اپنے بیٹے کے دلائل سن کر بل کھا کر رہ گیا۔ یہ بڑھاوا نہیں ہے، عبرت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دوسروں کی بیٹیوں پر اٹھنے والی انگلی اپنے ہی گھر کی دہلیز پر آ کر رک جاتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں میں اور عنایا بے قصور ہے، مگر آپ لوگ بے طرف الزامات لگا کر میری اور اس کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس پورے گیم کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، مگر حالات پلٹا کھا چکے ہیں اور ابھی ثابت نہیں ہوا ہے کچھ بھی۔ اذلان نے تعصب بھری سرد آہ خارج کی، جبکہ اس کی ماں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں دبائے رو رہی تھی۔ نہ بیٹے کی بے گناہی میں کچھ بول پائی، نہ ہی بیٹی کے قصوروار ہونے پر منہ کھولا، بس چپ چاپ تماشائی بننے دیکھنے لگی۔ میں کسی کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، سمجھے آپ لوگ؟ زر ہذیانی کیفیت میں چلائی اور بلکتے ہوئے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حدید بھی آ گیا تھا۔ سب بڑے سے ہال میں جمع تھے۔ ایک طرف اذلان اور عنایا کا سن کر وہ حیران تھا تو دوسری طرف زر کی پریگنینسی کیسے جواب دہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ، بچے کا باپ کون ہے؟ ایاز میر تلملایا۔ میں۔ بھاری گمگین آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ آہل! زر کے لب بے آواز متحرک ہوئے اور ایک دم وجود میں توانائی کی لہر دوڑ کر بھاگ کر آہل کے سینے سے لگ گئی۔ خلاف توقع آہل کو اپنے بے انتہا وجاہت لیے سامنے کھڑے دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیل گئی۔ تھکن سے چور، بکھرے بال، سبیح پیشانی پر لاتعداد شکن لیے، کوٹ بازو پر ڈالے، کف کوہنیوں تک فولڈ کیے، عزلِ اعتماد کے ساتھ لوٹا تھا۔ بار اب نقوش میں ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے اور زر کے گرد حصار باندھ کر متوازن چال چلتا ہوا سب کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہوا۔ یہ میرا بچہ ہے، کس میں ہمت ہے تو مجھ سے روبرو بات کرے؟ تم لوگ ہمیشہ سے کمزوروں کو کیوں کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہو؟ آہل تحمل سے سینے پر ہاتھ باندھ کر گویا ہوا، جبکہ اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ وہاں موجود لوگوں کے رگوں پے کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ جبکہ زر کے چہرے پر تھپڑ کے نشان دیکھ کر سب پر کینہ توڑ نگاہیں ڈال کر اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کس نے جرأت کی ہے اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زر کے رخسار پر نرمی سے بوسہ دے کر وہ زخمی شیر کی طرح پھنکارا، مگر اس کی اتنی بے فکر حویلی کے مرد سیخ پا ہو گئے، جبکہ عرض و ندامت سے سر جھکا لیے۔ میں نے مارا ہے اسے، یہ تو صرف تھپڑ تھا، میں اسے اب جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے ہماری عزت کے پرخچے اڑا دیے
اور تمہاری یہ مجال ہمارے ناک کے نیچے سے ہماری بیٹی کی عزت داغدار کی عورت کے حوالے سے تمہارے وہ بڑے بڑے دعوے فریب نکلے، یہ سب کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تم احسان فراموش۔ سلطان میر نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھ کر منہ سے آگ اگل رہا تھا۔ زبان دبال کے سلطان میر، کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں کہ آہل اذان سے سوال و جواب کرے یا انگلی اٹھائے، اور یہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں کیا تم نے؟ میرے سامنے سے ہاتھ لگائے، ذرا میں مان جاؤں گا تم واقعی مرد کہلانے کے قابل ہو۔ کچھ لمحے نظروں سے اوجھل کیا ہو گئے، یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی، پانی پت کا میدان بن گیا ہے، اور کون سے احسان کی بات کر رہے ہو تم؟ ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گے؟ ویسے وہ کیا کہتے ہیں لوگ، کردار جن کے خود مرمت مانگ رہے ہیں، نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے۔ آہل کا اندراز ٹھٹھرا دینے والا تھا۔ ایاز میر کا خرافاتی دماغ اس وقت بھی گٹھ جوڑ میں مصروف تھا۔ اگر بچہ واقعی آہل کا ہے تو اس بچے کو مہرہ بنا کر آہل کے نام ساری جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے جو بابا سرکار نے اس کے نام کیا تھا۔ تم اس بے حیا کو بھی اسی وقت لے کر ہاسپٹل چلی جاؤ اور اس غلاظت سے اس کا وجود آزاد کرواؤ، اور پھر جلد سے جلد اپنے بھائی کو بلا کر اس کا نکاح احسان کے ساتھ کروا کر اس کی رخصتی کروا دو۔ ایاز میر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے اگلی چال چلی۔ زر آہل کے سینے سے لگے اس کی زر کو شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی۔ آہل ممم میرا بچہ، زر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر لہو رنگ آنکھیں اوپر اٹھا کر آہل کو بے بسی سے دیکھا۔ خبردار، زر کو یا میرے بچے کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ پیر سلامت نہیں رہیں گے، میں تم لوگوں پر اپنا بچہ قتل کروانے کا مقدمہ درج کرواؤں گا۔ آہل زر کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ کون سا بچہ؟ نامی گرامی بزنس مین آہل یزدان کا ناجائز زینت سے پیدا ہونے والا بچہ۔ بیوی ہے میری، جائز اولاد ہے۔ سلطان میر کی بات کاٹ کر وہ اتنا تیز دھاڑا کے لہجے میں ہنستے ہیں جیسی پنکھاڑتی بیوی۔ سب ہونک بنے آہل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج بے طرفِ انکشافات کا دن تھا۔ صحیح سنا بیوی، ہمارا نکاح ہوا ہے۔ زر شرعی اور قانونی بیوی ہے میری، اور میری بیوی ایک باحیا اور باکردار لڑکی ہے۔ جس نے زر کے بارے میں مزید کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو میں مجھ سے کچھ نہیں بولوں گا، ڈائریکٹ عمل کروں گا، کھڑے کھڑے تم سب کو یہاں سے نکلوا دوں گا۔ آتش زیادہ انداز تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہوا؟ ہماری بیٹی کا کوئی نکاح نہیں ہوا، اور نکاح گھر کے بڑے سربراہ کی غیر موجودگی میں کیا جائے تو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بیوی ہے تو جس کو یہاں لے کر آیا تھا وہ کون ہے جو مردوں کو قابو کرنے کا ہنر بخوبی جانتی ہے؟ ابھی ایک کے ساتھ منہ کالا کر کے بند روم میں پکڑی گئی۔ سلطان میر نے معاملہ ٹھنڈا دیکھ کر تیر پھینکا۔ وہ سب بھی تم لوگوں کی کوئی من گھڑت چال ہی ہوگی، عنایہ کی پرورش میں نے کی ہے اور مجھے خود سے بڑھ کر مان ہے اس پر۔ یہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی کہ میرا شرم شرف سے جھک گئے۔ آہل نے پاس کھڑی سہمی سے عنایہ کو خود سے لگایا۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا نا، عنایہ سے دور رہ، اپنی غلیظ نظروں کو قابو میں رکھ، مگر تم سب نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، مجھے تمہاری لگامیں کھینچنی چاہیے تھی۔ آہل زخمی شیر کی طرح اذلان پر جھپٹا اور گریبان سے پکڑ کر پیٹ میں 2-3 مکے مار دیے۔ مار دو، میں اب تک نہیں بولوں گا، میرے اپنے خون کے رشتے میرے بے گناہی کا ثبوت مانگ رہے ہیں تو بھلا آپ کو کیا صفائی دوں؟ غلطی میری تھی، بغیر کنفرم کیا عنایہ کی طبیعت کی خرابی کا سن کر بھاگتا آیا۔ اذلان نے بے بسی سے ہونٹ چبائے تو آہل نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کب نکاح کیا ہے تم نے؟ حدید نے زر کی حالت کے پیش نظر ذرا نرمی سے استفسار کیا۔ 2 سال پہلے، زر بس اتنا بول پائی۔ ہال میں ایک دم سکوت چھا گیا، اور وجہ آہل کے پیے کا آنا تھا جس کے ہاتھ میں آہل کا بریف کیس تھا جس میں اس کی ضروری فائلز اور ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر کھول دیا اور ایک پیپر نکال کر ایاز میر اور سلطان میر کی طرف اچھال دیا۔ خود کو اچھی طرح مطمئن کر لو میری بیوی، تم لوگوں کسی سوال جواب کی پابند نہیں۔ اور کیا کہا تم نے؟ گھر کے سربراہ کی غیر موجودگی تو پڑھ لو، یہ بھگا کر نہیں لے کر گیا تھا۔ اذلان نے زمین سے پیپر اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی تو 400 ورڈ کا کرنٹ لگا، پھر اس نے پیپر باپ کی طرف بڑھایا۔ بابا سرکار، یہ نکاح بابا سرکار نے خود کروایا، وہ کیسے مجھ سے پوچھے بغیر میری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں مانتا ایسے کسی نکاح کو۔ وہ پیپرز پر نظر گاڑے متغیر ہنگر کے ساتھ خود کو یقین دلانے کی کوششوں میں تھا۔ نیچے زر کے سائن بھی موجود ہے۔ سوزرجی اور نکاح کے وقت زر کی عمر 21 سال تھی، اپنے فیصلے خود کرنے میں مختار۔ اب بھی کوئی شک ہے؟ یہ حویلی جتنی تم لوگوں کی ہے اتنی میری، اور میں نے اپنے حصے کی پوری پراپرٹی زر کے نام کی ہے، ساتھ میری کمپنی میں بھی 50% کے شیئرز کی مالک ہے۔ تو اگر کسی نے میری بیوی اور ہونے والے بچے کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوں گے۔ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں، اس لیے مجھے اب گھر میں کوئی تماشا، کوئی ہنگامہ نہیں چاہیے۔ پھر ذرا فرصت میں عنایہ والا معاملہ بھی نپٹاتے ہیں۔ اکتاہٹ کا اظہار کر کے وہ زر اور عنایہ دونوں کے گرد بازو مائل کر کے جانے لگا۔
عنایہ کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ وہ طاہل کے منہ سے زر کے لیے کہے گئے لفظ بیوی سن کر تڑپ اٹھی، جبکہ یہی حال سوہا کا بھی تھا، جس کے دل میں محبت کی ننھی کلی نے سر اٹھایا تھا۔ وہ شکست خوردہ سی تننے غزلات کے ساتھ طاہل کے سینے سے لگی اپنی بہن کو تنفر زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عنایہ کے روم کے سامنے رک کر اس نے عنایہ کو اندر بھیج دیا اور زر کو اپنے ساتھ اپنے روم کے لیے اندر لے آیا۔ اذلان خوش تھا اپنی بہن کے لیے۔ دادا سرکار نے برسوں پرانی فرصت اور روایت کو ختم کرنے کے لیے اسٹیپ لیا تھا، جو کہ خوش آئندہ ایک قدم تھا۔ زر کو اپنے روم میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ خوشخبری سننے کا پہلا حق میرا تھا، مسز آہل کے مترس لہجے نے اسے چونکا دیا۔ آہل، میں نے آپ کو بولا بھی تھا، مجھے اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا۔ نکاح ہوا تھا، وہ بھی دادا سرکار اور پھپھو کی موجودگی میں، تو اب ہمیں تب تک اپنے رشتے کو آگے نہیں بڑھانا جب تک سب کچھ منظر عام پر نہیں آتا۔ آج بے گناہ ہو کر بھی میرے کردار پر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے، سگے باپ چچا نے مجھے بے حیا بد کردار کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ 2 سال آپ نے شوہر ہوتے بھی اپنا حق نہیں مانگا، کچھ وقت اور انتظار کر لیتے تو آج میں اس طرح سب کے سامنے سر جھکا کر کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ فخر سے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر عزت سے مان سے مسز آہل یزدان بن کر کھڑی ہوتی۔ زر دل پر چھایا جمود کم کرنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو گئی۔ یار، مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ ہمارے بچے کو دنیا میں آنے کی اتنی جلدی ہوگی، ورنہ میں تمہیں ان جاور لوگوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ کر جاتا، اور تم بھی برابر کی قصوروار ہو، تمہیں میں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے منتیں کرتا رہا، مگر تمہیں تو اس طرح خود ذلیل ہونے کا شوق تھا کہ مجھے سارے رسم و رواج کے ساتھ دنیا کے سامنے عزت سے بیاہ کر لے جاؤ، ورنہ اب ہم اپنے گھر میں سکون کی زندگی جی رہے ہوتے۔ مجھے نہ اس حویلی میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ یہاں کے مکینوں میں، نہ ان کی پراپرٹی میں۔ آہل اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کرنے لگا۔ ہاں تو کون سا گناہ کیا، سب لڑکیوں کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے کہ میری شادی دھوم دھام سے ہو۔ میں نے دادا سرکار کے سامنے اپنی خواہش کا برملا اظہار کیا تھا اور انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی، مگر ان کی سانسیں ختم ہو گئی، چل بسے، اور میرے خواب ادھورے رہ گئے۔ زر سسکنے لگی۔ اس طرح رو کر، سٹریس لے کر خود پر اور میرے بچے پر ظلم کر رہی ہو، رونا بند کر دو، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ وہ تم نے سنا ہوگا نا، غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ صرف نکاح کی بات باہر آئی ہے، ابھی اور کتنے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ 1 منٹ، زر نے سر ساحل کی بات کاٹ دی، آپ نے تو صبح بات کی تھی نا مجھ سے، آپ تو پرسوں آنے والے تھے، تو جب عنایہ والی بات ہو گئی تو بھی اماں نے مجھے کال کر کے سب بتا دیا تھا اور میں اسی وقت نکل گیا، اور دبئی کتنا دور ہے، تمہارے سامنے ہوں، وعدہ کیا تھا نا میں نے آپ کے بابا دادا سرکار سے، چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، میں نے اپنی بیوی کا ساتھ ہمیشہ دینا ہے، اس کی ڈھال بننا ہے۔ لو دیکھ لو، حاضر ہو گیا۔ میں نہیں جانتی عنایہ کے ساتھ سب کیسے ہوگا، میری صبح سے طبیعت کافی خراب تھی، میں پھپھو کے روم میں جا رہی تھی اس کو ساتھ لے کر چیک اپ کے لیے جاؤں، مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ طبیعت بے وجہ خراب نہیں، مگر اس سے پہلے ہی اچانک طوفان کیسے آ گیا۔ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے زر کی گال دہک اٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، تم بلش کر رہی ہو۔ آہل نے اس کی گال پر چٹکی کاٹی۔ تم خود کو دوش مت دو، سالوں پہلے جو ہوا تھا وہی دہرایا جا رہا ہے، اور آج بھی وہی لوگ مقابل ہیں جو برسوں پہلے تھے، مگر شاید بھول گئے ہیں یہ لوگ اب اس پر کس پر سے پالا پڑنے والا ہے۔ ان کا سامنا کرنے کے لیے کمزور، لاچار کامل یزدان نہیں، جس سے کی زندگی کا مقصد ہی چھین لیا گیا۔ اس کی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اب میدان میں اس کا شیر جیسا بہادر بیٹا اترے گا جسے طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت ہے۔ یہ آندھیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب تم نے وہی کرنا ہے جو میں بولوں گا۔ وقت آ گیا حساب چکتا کرنے کا، میری پھپھو اور تمہارے پھپھو کو انصاف دلانے کا۔ آخر میں آہل کی آواز میں دکھ کا عنصر شامل تھا۔ جی، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ مجھے مت چھوڑیے گا۔ زر کو اس کے چہرے پر کرب کے آثار صاف دکھے۔ باپ کو کھویا تھا، بھری جوانی ہے، پھپھو کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی نیند سو گئی۔ ماں سے بچھڑ گیا تھا، بہت کچھ کھویا اس نے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم بھی اماں کو بول دو میرے لیے چائے بنا کر لائے۔ زر کے سر پر ہونٹ رکھ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ عنایہ ابھی تک آہل کے کہے گئے الفاظ کے زیر اثر سکتے میں بیٹھی تھی۔ یہ بات ہضم بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آہل شادی شدہ ہے اور اب باپ بننے والا ہے۔ وہ تو آہل کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور اوپر سے آج ہونے والے حادثے نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ روم کا دروازہ کھلا اور آہل فریش سا اندر داخل ہوا۔ ماتھے پر گیلے بال، اسکن کلر ہاف سلیو شرٹ پہنے، وجاہت کا بھرپور شاہکار۔ آپ نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا، سب سے پہلے جو سوال دماغ میں آیا پوچھ ڈالا۔ صرف تمہیں نہیں، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ آہل اس کے مقابلے صوفے پر بیٹھ گیا۔
مگر ہم ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ رہے تھے، آپ تو کم از کم مجھے بتا سکتے تھے۔ عنایہ نے جھلائی آواز میں گلہ کیا۔ ہماری شادی دوسری شادیوں کی طرح کوئی روایتی انداز سے نہیں ہوئی تھی جس کا کھلے عام پرچار کرتے۔ اس کو خفیہ رکھنے کی بہت سی وجوہات تھی، اس لیے وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں تھا۔ چھوڑو وہ سب، اب تم دھیان سے میری بات سنو، جو میں بول رہا ہوں دماغ میں ڈال دو۔ آہی چن چن کر الفاظ کا انتخاب کرنے لگا۔ جی، وہ مٹی کا ماتھو بن کر بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، صرف مجھے گرانے کے لیے چال چلی تھی، اور خود کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا، اس کی بھی بلی چڑھا دی۔ میں تمہاری نکاح کی بات کروں گا۔ تم واٹ؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ کتنے پست ذہنیت کے مالک ہیں؟ مجھے ان لوگوں کی بہو بنا رہے ہیں، بیوی کے پیار میں اتنے اندھے ہو گئے آپ کہ اب مجھے بھی کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ آہیل کی بات بیچ میں درستی سے کاٹ کر عنایہ کے آگے لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ آہیل نے اسے پوری بات بتا دی، مگر عنایہ کو پھر بھی اعتراض تھا۔ آہیل، مجھے یہ لوگ زہر لگتے ہیں، اور نکاح کا بندھن تو اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، ہم اسے ذاتی مفاد کے لیے کیوں استعمال کریں؟ دماغ پر پرچھائی کثافت چھٹنے لگی، مگر وہ نکاح کے حق میں نہیں تھی۔ اذلان تمہیں لائق کرتا ہے، جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس نے خود اظہار کیا، تو وہ بخوشی راضی ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو اپنی میرڈ لائف شروع مت کرنا، مگر اذلان ہمارے کام کا بنتا ہے، اپنے باپ کے خلاف ہماری مدد کر سکتا ہے، اگر پھر تم چاہو خلا لے کر الگ ہو سکتی ہو، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، وہاں کی بیٹی ہو تم۔ آہیل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تو عنایہ اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ شش! آہیل نے عنایہ سے لبریز انداز میں اسے خود سے لگایا۔ میں سوچوں گی۔ بالآخر کچھ صبر آزما انتظار کے بعد وہ بس اتنا بول پائی تو آہیل نے ایک پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ کل تک کا ٹائم ہے، سوچ لو۔ اذلان دل کا بہت اچھا ہے، اسے خود بھی باپ اور چچا کے کالے کرتوتوں کا علم ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے زر کو لے کر یہاں سے جانا ہے، تمہیں بغیر کسی بڑے حوالے کے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو اذلان بیسٹ آپشن ہے۔ عنایہ کے دل پر پرچھیاں برس رہی تھیں۔ کل تک وہ آہیل کو اپنے ہمسفر کے روپ میں دیکھ کر سوچتی، اور آج وہی آہیل کسی دوسری لڑکی کا سہاگ نکلا، اور اوپر سے نکاح وہ بھی ایک انجان شخص سے۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ آہیل سے ملنے کے بعد وہ سوہا کے روم میں آ گئی۔ روم میں گپ اندھیرا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر بٹن پریس کیا تو روم میں روشنی پھیل گئی۔ وہ سوہا کے قریب آٹ کر بیٹھ گئی، جس نے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی بھرپور اینٹک کی۔ سوہا! اس نے ہولے سے پکارا اور ساتھ میں بازو کو آنکھوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو سوہا نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کھا گئی میری خوشیوں کو تم! بہن نہیں، ڈائن ہو! ایک بہن کی خوشی کا تو خیال کیا ہوتا! آگ لگا دی میرے سپنوں کو، حقیقت بننے سے پہلے بھسم کر دیا۔ سوہا پھٹ پڑی۔ سوہا! بے یقینی سے زر کی آواز ہی حلق میں دب گئی۔ تمہیں 2 مہینے ہو گئے آہیل کو پسند کرنے لگی ہو، میں 2 سال سے اس کے نکاح میں ہوں۔ میں نے کب آگ لگائی؟ میں نہیں، تم خود ہم دونوں کے بیچ آ گئی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آہیل نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ میرے شوہر ہیں، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں خود کو گناہ کا مرتکب کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو آپی، میں آہیل کو سچ میں پسند کرتی ہوں، تم بہن ہو نا میری، پیار کرتی ہو مجھ سے، تو میرے لیے ان کو چھوڑ دو۔ دادا سرکار کو میں کیوں نظر نہیں آئی جو تمہیں پیش کر دیا؟ پل میں تولا پل میں ماشا بنی سوہا زر کے دونوں ہاتھوں میں لے کر لہجے پر مٹھاس سموئے بولی۔ زر آنکھوں میں ڈھیر سارا تقریر لے کر خود سے 3 سال چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی خود غرض بن چکی تھی کہ بہن کا گھر اجاڑنے چلی تھی۔ وہ بہن جس کو ابھی تک شوہر کا پیار تک نصیب نہیں ہوا۔ اور میرا بچہ؟ زر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بل کھا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا، 1 منتھ تو گرا دو بچہ چٹاخ! اس بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوہا کے منہ پر تماچا پڑا۔ ماں بننے کا احساس کتنا انوکھا ہوتا ہے، یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود ماں بننے کے عہدے پر فائز ہو جاؤ گی۔ میں تم جیسی خود غرض بہن کے لیے اپنے بچے کی سانسیں چھین لوں، تمہیں اپنا شوہر دے دوں، کیوں کوئی کھلونا آہیل کہ تمہیں پسند آیا اور میں تمہیں دے دوں؟ جس طرح بچپن سے تم میری چیزیں تیاگ کر خوش ہوتی تھی، تم اب بھی ویسی ہی ہو۔ دادا سرکار کو تم اس لیے نظر نہیں آئی کیونکہ آہیل نے بذات خود میرا نام لیا تھا۔ آئندہ تمہارے منہ سے آہیل کا نام بھی سنا تو میں بھول جاؤں گی تم میری بہن ہو۔ اب وہ میرے صرف شوہر نہیں، میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے، تمہارے بہنوئی ہیں۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے کو ایکسپٹ کر لو۔ زر اسے درستی سے وارن کر کے کبرڈ کی طرف بڑھ گئی اور اپنے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں اٹھا کر آہیل کے روم میں جانے لگی کہ دروازے پر رک گئی۔ میں اپنی ہر پسندیدہ چیز تمہارے ساتھ شیئر کرتی کیونکہ جو کچھ مجھے پسند ہوتا، قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے وہ تمہیں بھی چاہیے ہوتا تھا۔ بچپن سے عادت تھی تمہیں میری پسند کی چیزیں چھیننے کی، کاش اب بھی کوئی چیز شیئر کرنے کا بولتی، میں بغیر کسی مزاحمت کے
आँख बंद करके तुम्हारे हवाले कर देती, मगर यहाँ तुम मुझसे जीता जागता इंसान मांग रही हो, जिससे मेरी सांस की अटकी हुई अपनी सारी सी चीज़ें वापस लेकर जा रही हूँ ताकि तुम्हारी आदत छूट जाए। ये कहकर अपने आंसुओं पर मजीद जब्त न रख सकी और रो कर निकल गई। आहिल के रूम में वो शिकस्ता हालत में दाखिल हुई। वो जो अनाया से मिलकर थोड़ा रिलैक्स हुआ था, जर की बिखरी हालत देखकर तड़प उठा और लम्हे का तौक़ुफ़ लिए बगैर इसके बगैर पास पहुंचा। क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। नहीं, वो बस अपने घर वालों की बेहिसी पर रोना आ रहा है। अपने खून के साथ भला कोई ऐसा कर सकता है? जर ने हाथ की पुछ से बेदर्दी से आंसू साफ किए। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, पहले तो मोहलत देता है कि कोई भटक कर वापिस आ जाए तो इसे माफ़ करे, मगर जब कोई खुदा बना बैठता है इसका हाल फ़िरौन से बदतर होता है। इनको दिया गया वक्त ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा ज़रूर जन्म लेता है। आज के बाद तो मैं इन लोगों के लिए तड़पता हुआ ना देखूं। मुझे अपना बच्चा और इसकी माँ दोनों हेल्दी चाहिए, समझी? जी। जर ने ताबेदारी से सर हिलाया। गुड, तुम इसे जाहिल, आज से तुम मेरे रूम में रहोगी, मेरे साथ, मेरे करीब। आहिल ने इसे बाजू के घेरे में लिया। सुबह का सूरज एक नया बाग लेकर तुलू हुआ। किसी को पता नहीं था कि तूफान कौन सा रुख मोड़ने वाला है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए हमेशा सफ़ा पलटना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी पूरी किताब भी बदलनी पड़ती है। आज अनाया की पूरी ज़िंदगी की असल नौ शुरुआत होने वाली थी। नाश्ते की टेबल पर आज अनाया की जगह आहिल के पहलू में ज़र पूरे इस्तेहकाक के साथ विराजमान थी। सबको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके वो वक्फे वक्फे से ज़र को कुछ न कुछ खिलाकर वहाँ बैठे घर के सरबराह के गुस्से को हवा दे रहा था। सब ने नाश्ता किया और उठने लगे तो आहिल ने सबके बढ़ते कदमों को रोका। कुछ हिसाब चुकता करने हैं तुम लोगों से। सब ने नाफहम निगाहों से एक दूसरे को देखा और हाल में पड़े सोफ़ों पर बर्जुमान हो गए। किसी भी इंसान को इसके इंतहाई कमज़ोर पहलू से मत तोड़िए। आप सलाहियत की चाहे जिस दर्जे पर भी हो, मुकाफ़ात अमल अटल है। बाय द वे, तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि अज़लान को अनाया ने अपने रूम में बुलाया था? बिला तमहीद आहिल ने बात का आगाज़ किया। अज़लान के मोबाइल में सबूत मौजूद है, जिससे बाद में वो लड़की और अज़लान दोनों इनकारी हो गए थे। सुल्तान मीर ने तल्खी से कह कर पहलू बदला। अज़लान, अपना मोबाइल दो। आहिल ने अज़लान की तरफ हाथ बढ़ाया। अज़लान ने बगैर पसो पेश के मोबाइल पकड़वाया। पहला मैसेज अनाया के नंबर से किया गया था। कुछ लम्हे वो बगैर मैसेज को देखता रहा, फिर एक खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए मोबाइल स्क्रीन को ऑफ कर दिया और अज़लान से मुखातिब हुआ। अज़लान, अनाया से तुम कई बार खुद से मुखातिब हुए थे ना? तुमने कभी इसके रवैये को नोटिस किया था? आई मीन, इसके बात करने का अंदाज़, इसका लहजा चुभता था तुम्हें? जी, इससे पहले एक बार मैंने अनाया को देखा था बाहर लॉन में, तो मैं खुद चला गया इससे बात करने, मगर ये मेरी हर बात का बदतमीज़ी से उल्टा जवाब देती। एहसास तहरीन से अज़लान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आहिल ने कहा भरा, और दूसरी बात, अनाया बड़ों को भी तुम कहकर मुखातिब करती, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ था। मैंने इसको कई बार टोका कि आहिल जैसे बंदे के साथ रहकर भी तुमने कुछ मैनर्स नहीं सीखे। बड़ों को आप कहकर बुलाते हैं, तो वो बुरा मान गई। अज़लान ने हर्फ हर्फ सच बोला। जब तुम अनाया के रूम में गए तब क्या हुआ? अनाया इस वक्त सो रही थी। मैं समझा इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने इसे हल्का सा झंझोड़ा। इसकी आँख खोली और मुझे देखकर वो गुस्से से फट पड़ी कि मेरी इतनी हिम्मत, इसके कमरे में घुस गया और जली कटी सुनाने लगी। फिर मैंने मोबाइल निकाल कर इसे मैसेज दिखाया तो सही मायनों में इसे झटका लगा, क्योंकि नंबर उसी का था। इसने मोबाइल की तलाश में नज़रें दौड़ाई, मगर नहीं मिला। मैंने खुद इसके साथ मिलकर कबर्ड्स, दराज, हर जगह छान मारी, हमें मोबाइल नहीं मिला। अनाया को लगा मैं ड्रामा कर रहा हूँ और सब मैंने जानबूझकर इसे बदनाम करने के लिए है, बट आई स्वेयर मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता था आप बाहर गए हुए हैं और अनाया को किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, तभी दौड़ता हुआ है, मगर जब मैं बाहर निकलने लगा किसी ने बाहर की साइड से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश की ओपन करने की, नहीं खुला। मुझे यकीन आ गया कि हमें ट्रैप किया गया है, लेकिन सदा की जज्बाती अनाया को फिर भी ये सब मजाक लग रहा था और उसने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से शोर से बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलने पर एक साथ सभी लोग अंदर दाखिल हुए। झूठ, जब हम रूम में गए मोबाइल ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा था, हम सब गवाह हैं। सुल्तान मीर मीच में मुदाखलत करने लगा। एकदम चुप, तुम लोगों की गवाही की ऐसी की तैसी। आहिल ने इसे शटअप कॉल दे दी। मोबाइल वहाँ कैसे आया हमें नहीं पता, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने खुद चेक किया था। आहिल, बार बार अनाया बोल उठी। मतलब उसी वक्त अनाया के रूम में जो भीड़ जमा थी, इसका फ़ायदा उठाकर किसी ने मोबाइल वापस रख दिया। इंटरेस्टिंग। मुजरिम तो काफ़ी शातिर निकला। आहिल ने तंज़ीह मुस्कुराहट हाज़रीन पर उछाली।
اذلان کے کہنے کے بعد عنایا کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، ہر کسی کو تم کہہ کر مخاطب کرتی، تو یہ میسج ٹائپ کرنے وقت عنایا میں اتنی تمیز کہاں سے آ گئی جو اذلان کو آپ کہہ کر بلایا۔ آہل نے موبائل لہرایا، تینوں بھائیوں کو سانپ سونپ گیا۔ انسان کو جیسے بولنے کی عادت پڑ جائے تو وہ عادت جلدی نہیں چھوٹتی۔ مطلب صاف ہے، یہ میسج عنایا نے کیا ہی نہیں، کسی اور کی کارستانی ہے۔ بندہ چاہے جتنا بھی خود کو ہوشیار کیوں نہ سمجھے، کہیں نہ کہیں سراغ چھوڑ ہی دیتا ہے۔ بات بالکل کلیئر ہے، عنایا پر تم لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ پہلے عنایا کا موبائل چھپا کر اس سے اذلان کو میسج کیا، اذلان کا آنا، روم کا بند ہو جانا، سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ دونوں بے خبری میں مار کھا گئے۔ اب مجھے عنایا کے لیے انصاف چاہیے، میں کیس کر سکتا ہوں تم لوگوں پر۔ اذلان تم خود کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہو نا؟ آہل بڑی ہوشیاری سے ان کے بنائے گئے داؤ کھیلنے لگا۔ جی میں نے اپنی ماں کے سر کی قسم کھائی ہے کہ میں ان سب میں شامل نہیں، اگر آپ کیس کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی اپنی بات پر ڈٹا رہوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اذلان راضی ہو گیا۔ اب دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ معاملہ گھر میں ہی سلجھا کر رفع دفع کیا جائے، دوسرا ہم یہ کیس کورٹ میں لے جائیں گے، اور مجھ میں اتنا دم ہے کہ سچ کی بنیاد پر کیس جیت جاؤں، مگر وہ کیا ہے نا، تم لوگ وہ تھوڑے شریف ہو، کہاں کورٹ کچہری کے چکر میں پڑنا چاہو گے، اور پھر یہاں حویلی میں بھی جوان لڑکیاں ہیں، سب سے زیادہ اثر ان پر ہوگا۔ آہل باری بڑی دلچسپی سے سب کے چہروں کے اتار چڑھاؤ نوٹ کر بات کر رہا تھا۔ میں نے بولا بھی تھا، اس کل کے چھوکرے میں کوئی تو بات ہے، اسے ہلکے میں مت لو، مگر تم ضد پر قائم تھے، پختو اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری۔ ایاز میر نے بھائی کے کان میں غصے سے پھنکارتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ پھر سے آہل نے گلا کھنکار کر بات شروع کی، اور مجھے یقین ہے تم لوگ کبھی نہیں چاہو گے معاملہ گھر کی دہلیز سے باہر جائے، تم لوگوں کی عزت کی نیلامی ہو، اور گھر کی بات گھر میں ہی رہے، تو ہم اذلان اور عنایا کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اگر تم لوگ راضی نہیں تو ہم آج ہی حویلی والے سے مردوں کے اوپر ہتک عزت کا کیس دائر کر دیں گے۔ آہل بڑی ہوشیاری سے انہیں اپنی انگلیوں پر نچارنے جا رہا تھا۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا، ہم خاندانی لوگ ہیں، میرا کیوں بیٹا اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اپنی زوجیت میں لے گا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ کا اتا پتہ نہیں۔ ایاز میر بھڑک گیا، جبکہ شیزہ کو تو مانو کسی نے پیٹ میں چھری گھونپ دی ہو، وہ اذلان کو بچپن سے چاہتی تھی اور یہاں کسی اور کو مفت میں مل رہا ہے۔ اذلان تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے گھوم پھر کر پھر ایک بار اذلان کو میدان میں اتارا۔ میں راضی ہوں، اذلان بلا چوں چران مان گیا۔ تم ہمارے خلاف جاؤ گے، اپنے باپ کے خلاف؟ ایاز میر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اذلان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جی آپ لوگوں کو چاہیے تھا مجھے صفائی کا موقع دیتے، میرا اعتبار کرتے تو سب مل بیٹھ کر ان سب کے پیچھے جس کہاتے شخص کو بے نقاب کر سکتے تھے، مگر آپ لوگوں نے نہ تو میرا یقین کیا، نہ میرا ساتھ دیا۔ مشکل وقت میں اکیلا ہی چھوڑ دے، مگر اللہ اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے، وہ مجھے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اذلان کے لہجے میں کانچ جیسی چبھن تھی۔ باولے ہو کیا؟ جانتی بھی ہو کیا بول رہے ہو؟ ہمارے شان میں گستاخی کرنے کے جرم میں حویلی اور خاندان ان دونوں سے دربدر کر دیے جاؤ گے۔ اب کی بار امان میر نے اپنی اوقات دکھا دی۔ واؤ، آج تو سب کے تالے کھل گئے۔ آہل نے امان میر پر سخت نظر ڈالی۔ ہو جانے دو چاچا سرکار، وہ تو میں نے گستاخی نہیں کی تھی، تب بھی آپ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ خاندان کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کو فیملی کہتے ہیں، نہ کہ اپنی خون پر الزام لگا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا سنانا۔ یہ جو انسان سامنے بیٹھا ہے، پتہ ہے کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اس لڑکی کے لیے جو نہ تو اس کی سگی بہن ہے، نہ بیٹی، اور یہاں آپ سب میرے اپنے ہو، پھر بھی میرے لیے کسی نے سٹینڈ نہیں لیا۔ شیزہ تم تو مجھ سے پیار کی دعوے دار تھی نا، تم نے بھی آواز دبا دی، تمہارے پیار کے لیے بھی چھوٹا سا ٹیسٹ تھا، یہ جو تم ہار گئی اتنا بے مول تو نہیں تھا ہمیں، اور فکر نہ کریں آپ لوگ، اتنا کما سکتا ہوں کہ بیوی کی ضروریات پوری کر سکوں۔ آہل بھائی میں تیار ہوں، جب چاہے میں پورے دل سے عنایا کو اپنی بیوی بنا لوں گا۔ سب کی نظر شیزہ پر آ کر ٹھہر گئی، جس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے پاس پڑے صوفے کا سہارا لیا، ورنہ زمین بوس ہو جاتی۔ بھائی آپ کو حویلی سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری رخصتی ہوگی تو عنایا میری جگہ یہاں آئے گی حویلی کی بیٹی بن کر، اور میں نے اور آہل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنا حصہ عنایا کے نام کر دیں گے تاکہ وہ سیکیور رہے اپنے گھر میں۔ ایک بار پھر سب نے کینہ توڑ نگاہیں زر پر ڈال دی۔ شام کو تیار رہنا، میں مولوی اور گواہوں کا بندوبست کر دوں گا۔ آہل نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ لڑکے کی طرف سے مجھے بطور گواہ پیش کرنا۔ حدید نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوستی کا فرض نبھایا۔ سوری یار، جس وقت تمہیں ضرورت تھی میں موجود نہیں تھا۔ حدید تم ان لوگوں کا ساتھ دو گے؟ بازی سلطان میر کے ہاتھوں ریت کی طرح سرک رہی تھی تو جی جان سے لرز اٹھے۔ جی ماما، میں آپ لوگوں کی طرح خود غرض اور بے حس نہیں ہوں، مجھے بھروسہ ہے اذلان پر، ہم لوگ یہ کیس جیت سکتے ہیں۔
کیونکہ اذلان بے قصور ہے، مگر اس کی جلد بازی کی وجہ سے عنایہ کے کردار پر انگلی اٹھی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے کہ وہ عنایہ کو وہی مان وہی عزت لوٹائے جو یہاں لوگوں نے چھینا ہے۔ حدید کا لٹ مارنے والا انداز تھا۔ آج شام کو نکاح ہے تو جس کو شرکت کرنی ہے ویلکم۔ پھر جمعے کے بابرکت دن پر عنایہ اور زر کی رخصتی ہوگی ایک ساتھ۔ میں بھی پبلکلی اپنی شادی اناؤنس کروں گا۔ آہل پرسکون چال چلتا ہوا صوبیہ بیگم کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ کو تو خوش ہونا ساسو ماں، ایک ساتھ بیٹے اور بیٹی کے فرض سے سب دوش ہو جائیں گے۔ آپ کا آنا تو بنتا ہے، کب تک فرسودہ روایت کے دباؤ میں آ کر بچوں کی خوشیوں سے منہ موڑیں گی؟ پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے کھڑا تھا، جبکہ صوبیہ بیگم بغیر کسی تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے تمہیں عنایہ کے روم میں جاتے دیکھا تو سوچا زر کی طبیعت پوچھ لوں۔ عاتکہ جو بغیر نوک کیے روم میں داخل ہو گئی، آہل اور عنایہ کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر خفت مٹانے کو وضاحت دینے لگی۔ کوئی بات نہیں، آپ کبھی بھی آ سکتی ہیں مجھ سے ملنے۔ زر آہل کے حصار سے نکل کر اس کے قریب آ گئی، جس سے آہل کے وجود میں شرارے دوڑنے لگے۔ میری موجودگی میں آنے سے اعتزاز کیا کریں تو بہتر ہوگا۔ صبر کے غزیرے گھونٹ پی کر آہل نے خود کو ترش بولنے سے باز رکھا، کیونکہ عاتکہ سے زر کی محبت مثالی تھی اور وہ زر کو اسٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ آہل! وہ اپنے اشتعال کو دبانے باہر نکلا کہ عاتکہ نے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم ٹھٹکے مگر رخ موڑنے کی زحمت نہیں کی۔ مبارک ہو بیٹا۔ بیٹا مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، یہ لفظ تفسیر کر لے، داماد جی کہہ کر بولا۔ اور کس چیز کی مبارکباد؟ آہل نے چونک کر جھٹکے سے رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ کم آن آہل، ہم پیرنٹس بن رہے ہیں نا۔ تو اس خوشی میں زر نے عاتکہ کے گرد بازو حمایل کر کے جواب دیا، جو کہ آہل کے خوبرو چہرے پر نظر جمائے ساکت کھڑی تھی۔ آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے تو ماں ہونے کے ناطے سے مبارکباد دیں۔ میں اپنی خوشیاں کے لیے سیلیبریٹ کرتے آیا ہوں۔ آہل طنزیہ مسکان دیا، گویا ہوا میرے قریب آنے کی یا پیار جتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اس گھر سے صرف ایک ہی رشتہ ہے، انچاہے داماد کا۔ وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت جلد، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آہل کے الفاظ تھے کہ ہتھوڑے کے وار جو عاتکہ کے دل کے آر پار ہونے لگے۔ قدم لڑکھڑائے تو زر نے تھام لیا۔ کیا ہوا، جھٹکا لگا نا؟ آپ کو تو اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی؟ کبھی کس کو گود میں لٹا کر سلاتی ہیں، کبھی کسی کی محبت کا دم بھرتی ہیں، کبھی کسی پر محبت جتاتی ہیں۔ تھکتی ہوں گی آپ، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو تھوڑی سی رعایت دی جائے۔ زر کا خیال میں اچھے سے رکھ سکتا ہوں جب تک یہاں ہے۔ ہم جی بھر کر اسے دیکھ کر ممتا کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرے۔ اگر کسی چیز میں آہل ایکسپرٹ تھا تو وہ الفاظ سے گھاؤ دینا تھا، اب بھی وہ وہی کرنے لگا تھا۔ کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ عاتکہ نے نمکین پانی حلق سے اتارا۔ کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے مسز کامل یزدان۔ آہل نے تنفر سے چبا چبا کر لفظوں کے نشتر پھینکے۔ ماں ہوں تمہاری اور زر میری بہو ہے۔ میری خواہش پر تم دونوں کا نکاح کروایا تھا بابا سرکار نے، اور تم مجھے اسے مجھ سے چھین کر لے جا رہے ہو۔ عاتکہ کی ہمت جواب دے گئی، ریلی ذرا پھر سے کہیں ماں۔ سننے میں اور بولنے میں جتنا دل کو بھاتا ہے نا، دکھنے میں ویسی فیلنگ ہی نہیں آ رہی۔ ہاہا۔ اور 20 سال بعد ماں منظر عام پر آ گئی۔ عجیب بات ہے نا، جس کو جنم دیا تھا اسے نہ کردہ گناہوں کی سزا میں غیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور نام نہاد اپنوں کو سینے سے لگا کر سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اور بڑی بات، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ عاتکہ میر کا کوئی بیٹا بھی ہے، جس کو پیدا ہوتے ہی نانا کی گود میں ڈال کر جیسے خود کو اس کے وجود کے بوجھ سے آزاد کروا کر اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے کسی بہکتے چٹاخ ایک اور لفظ نہیں، تم کسی گناہ کا بوجھ نہیں تھے۔ عاتکہ پر اس کی باتیں گرا گزر رہی تھی، جبکہ ہنس ہنس کر آہل کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، جبکہ اسے پاگلوں کی طرح پہلی دفعہ ہنستے دیکھ کر زر کو وہ کوئی جنون ہی لگا۔ پھپھو پلیز۔ زر آہل کے دیکھتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر التجائیہ گڑگڑائی۔ تو انہیں سمجھاؤ نا، کوکھ میری بھی اجڑ گئی تھی۔ اس کے وجود کو چھپانے کی بہت سی وجوہات تھیں، ورنہ اب تک شوہر کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ عاتکہ کی آواز پست ہو گئی۔ تو اب میں کون سا زندہ ہوں؟ آپ کا بیٹا 20 سال پہلے مر گیا تھا۔ یہاں جو آپ کے سامنے کھڑا آہل نظر آ رہا ہے، یہ صرف ایک مٹی کا پتلا ہے جو سانس لے رہا ہے۔ مجھ سے میرا بچپن، میرے ماں باپ چھیننے والے اور کوئی نہیں سبیلی کے لوگ ہیں، جنہیں میں بخشنے والے نہیں۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب بے باک کرنے آیا ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے اپنی پھپھو کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے سسکتے ہوئے دم توڑے دیکھا ہے، اور ان کی سانسیں چھیننے والے لوگ بھی یہی تھے۔ آپ پہلے کی طرح بے نیازی کا چولہا اڑ کر بیٹھ کر صرف لطف اٹھائیں۔ آہل کا خلفشار خون بلند ہو گیا تھا۔ آہل تم کیا کرنے والے ہو؟ تم ایسا کچھ بھی نہیں رہو گے۔
आतवा का खूबसूरत चेहरा सूरज आलम की तशरीह कर रहा था। जवानी का जवानी की दहलीज पार करने के बाद भी इसकी खूबसूरती मानद नहीं पड़ी थी। और मुझे रोकेगा कौन आप? आहिल ने सफाकत की इंतहा करके आंख दबा दी। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं ज़रा निकाह की तैयारियां देख लूँ। वो सूखी पत्ती की तरह लरसते आतिका मुँह पर एक नज़र डालकर ज़र को मुखातिब कर गया और सीटी बजाता हुआ निकल गया। ज़र ये आहिल क्या बोल कर गया है? वो मुझसे दूर ज़रूर था, मगर मैं एक लम्हे के लिए इसकी याद से गाफिल नहीं हुई। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने पल पल इसे याद किया है, इसको बाहों में लेने सीने से लगाने के लिए तड़पी हूँ। इतनी साल आजमाइश के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे जीने की वजह है आहिल। मैं इसे किसी बदले की नज़र नहीं करना चाहती। दायमी जुदाई नहीं सह सकूंगी। इसे कहो मेरे ज़ख्मों को नसूर बनाने की कोशिश ना करे। पता नहीं मेरे नसीब की यह स्याह बख्ती कब जान छोड़ेगी। आतिका की आवाज़ में दुख का अंसर नुमाया था। तो आप हौसला रखें और अपने बेटे पर यकीनी वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके आपको, मुझे या किसी बेगुनाह को खतरा हो। मगर गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा बाप या चचा ही क्यों ना हो। आहिल ने बहुत कुछ सहा है, खुद को दोष मत दें। ज़र आतिका की हिम्मत बांधने लगी, जबकि आतिका आहिल के तंदु खर जुमलों पर सख्ते में थी। अनाया को ज़र ने अपना एक कामदार नया सूट पहनाया, बगैर किसी आरइश के। वो भी नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी, और साथ में सर पर सुरगोटे वाला दुपट्टा सजाया। पैराडाइज से सहर भी आई हुई थी, जिसको आहिल ने बज़ाते खुद बुलाया था। सोहा, इकलौता भाई हूँ तुम्हारा, तुम तो कम अज़ कम शिरकत कर सकते हो। निकाह में तुम्हारे ग्रेस की वजह मेरी समझ से बालातर है। निकाह ख़वा आ गया था। अज़लान भी सादा सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज से मलबूस इस वक्त सोहा के रूम में मौजूद था। भाई मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मगर वो लड़की मुझे एक आँख नहीं भाती जो आपके लिए और हम सब के लिए तकलीफ का बाइस बनी। मैंने हमेशा शीज़ा को अपनी भाभी के रूप में देखा है। वो आपको चाहती थी बेइंतहा, इसकी बेताबियाँ आपसे भी ढकी छुपी नहीं थी। दिल टूटा है इसका, आपकी ज़िंदगी का इतना अहम दिन है, मगर मैं नहीं आ सकूँगी। शीज़ा मेरी दोस्त है, इसके लिए मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। ऊपर से ज़राफ़ी की खुफिया शादी, ये सब कुछ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सोहा ने निकाह में न आने की वजह बता दी। हम सब ऊपर वाले के रहमो करम पर हैं। सब कुछ तय होता है, हम सिर्फ और उनके फैसलों के आगे सर तस्लीम खम कर देते हैं। मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, और ज़र के निकाह का सुनकर मैं खुश हूँ। आहिल किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। ज़र खुशकिस्मत है, इसे आहिल जैसा शौहर मिला जो इस पर जान छिड़कता है। छोड़ो ये सब, अगर तुम्हें अपने भाई की खुशी वाकई अजीज़ है तो अपना ईगो साइड पर रखकर आ जाना, मुझे खुशी होगी। अज़लान ने इसके सर पर बोसा दिया और निकल गया। अज़लान, ये निकाह के बाद अनाया को पहना देना, ख़ानदानी कंगन है। मेरे निकाह वाले दिन तुम्हारी दादी ने मुझे पहनाए थे। वो हॉल की तरफ जा रहा था, जहाँ आहिल और बाकी अफराद निकाह ख़वा के पास मौजूद इसके इंतज़ार में थे कि आहिल की माँ सोगिया बेगम ने इसे पुकारा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, बस आपकी दुआएं चाहिए। अनाया के लिए माँ चाहिए। अज़लान ने इसके हाथ में मौजूद कंगन पर अपना हाथ रख दिया, जबकि आंखें कर्ब व अज़ियत से भर आई थीं। अज़लान, मैं इस उम्र में तलाक का टैग माथे पर सजाकर नहीं जी पाऊंगी। सोबिया बेगम आप दीदा हो गई। अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे जीते जी आप ऐसे खदशे और वहम कैसे पाल सकती हैं? बाबा सरकार आपको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना चाहते हैं तो बेशक कर दें। आपका बेटा हमेशा आपके पास रहेगा, आपकी ढाल बनकर। फेंक आए खुद के ऊपर पहने बेहुदा रिवायात की दबेस चादर को। अपने और अपने बच्चों के लिए जीना सीख लें मामा, हमें आपकी ज़रूरत है हर कदम पर। अज़लान माँ को गले लगाए तासुब भरे भारी लहजे में गोया हुआ। इसने अज़लान के चेहरे को हाथों के प्याले में भरकर इसके माथे पर लब रख दिए। मैं आऊँगी मेरा बच्चा। अज़लान का मन एकदम हल्का हो गया, जैसे सर से कोई बहुत भारी बोझ सरक गया हो, और सर हिलाकर इसके हाथ से कंगन लेकर पॉकेट में रख दिया और हॉल की तरफ बढ़ गया। हवेली में से सिर्फ हदीद और सोबिया बेगम ने निकाह में शिरकत की थी। अज़लान इतने में भी खुश था। निकाह हो गया तो अज़लान ने सबसे गले मिलकर मुबारकबाद वसूल करने लगा। आहिल के करीब आकर वो थोड़े फासले पर रुक गया। अनाया जी शिकस्ता हालत में मुझे मिली थी, टूटी हुई बिखरी, बिल्कुल पागल सी। बात बात पर बिफर जाती, खुद को अजियत देने की कोशिश करती। मुझे इसे वापस ज़िंदगी की तरफ लौटाने में अरसा गुजर गया। ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी ज़िंदगी की डोर तुम्हारे हाथ पे थमा दी। तुमने इसकी हिफाजत और उम्र भर साथ निभाने का वादा किया है, और उम्मीद रखता हूँ तुम अपने वादे का मान रखोगे। अनाया का कोई भी नहीं है, रिश्तों की तलखियों से नाबुलंद है वो। इसके पास सिर्फ एक ही रिश्ता है था, आहिल यज़दान का, मगर वो आहिल खुद किसी की अमानत था। अनाया थोड़ी सरफिरी सी है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। अगर कभी कोई गलती सरजद हो जाए तो बजाय बदगुमान होने के इसका बचपना समझकर माफ़ कर देना।
وہ تھوڑی الجھی سی ہے مگر تم سلجھا دینا، یہ مت سوچنا وہ کسی بدلے کی اوس تمہارے سر پر مسلط کی گئی ہے۔ آہل خلاف معمول زیادہ بول گیا اور اذلان کو گلے لگایا۔ مجھے خود سے جڑے لوگوں کے حوالے بھی بہت عزیز ہے اذلان، اس کے کان میں غمگین سرگوشی کرتے وہ دور ہٹا۔ تھینکس آہل بھائی، مجھے اپنی بہن سے بہت پیار ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ عنایا کون ہے؟ مگر اس سے میں پیار کرنے لگا تھا اور پیار میں باقی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہے۔ اذلان اس کی وجیہت سپاٹ چہرے پر نظریں جمائے قدرے تحمل سے گویا ہوا، جاؤ اپنی بیوی سے مل لو۔ آہل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا۔ جی؟ اذلان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں جاؤ، حویلی میں رواج ہے نا نکاح کے بعد بیوی سے ملنے کا، منہ دکھائی دینے کا، مل لو۔ آہل سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عنایا کو زر کے روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اذلان نوک کٹ کے روم میں داخل ہوا تو عنایا کو اپنی ماں کے سینے سے لگے دیکھ کر اس کی رگوں میں سکون سرایت کرنے لگا۔ مبارک ہو بیٹا، سب سے پہلے عاتکہ اس کے گلے لگی۔ تھینکس پھوپھو، اور ساتھ میں کھڑی زر کو بھی خود سے لگایا۔ پھر وہ ماں کے قریب آیا تو اس کی ماں نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگایا اور کئی آنسو اذلان کے کندھے نے جذب کر دیے۔ ماما رونا نہیں آپ کا بیٹا آج بہت خوش ہے، پلیز۔ اذلان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بھائی عنایا سے نہیں ملنا؟ زر اس کی بے چینی نوٹ کر کے شرارتاً گویا ہوئی۔ ہاں وہ مل لوں گا۔ طویل سانس کھینچ کر بدوقت لہجے کو نارمل کر کے اس نے عنایا پر ایک سرسری نظر ڈالی تو حواس سلب ہو گئی۔ سرخ ٹمٹماتا چہرہ، ساتھ میں سرخ رنگ دوپٹے کے حالے میں اس کا منمونی چہرہ دمک رہا تھا، جو انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہاتھوں کی لکرسی کو قابو کرنے کی تگ و دو میں بری طرح ناکام تھی۔ زر اپنی ماں اور عاتکہ بیگم کو ساتھ لے کر روم سے نکل گئی۔ مبارک ہو۔ عنایا کو کندھوں سے پکڑ کر نرمی سے اپنے مقابل کھڑا کر کے وہ اپنائیت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ عنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے گلاب چہرے کو اوپر اٹھا کر اس نے عنایا کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی۔ عنایا اس کے گرم لبوں کی نرماہٹ محسوس کرے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو تم۔ اپنے دل کی دھڑکنیں سست پڑتے دیکھ کر وہ خواص باختہ ہوئی۔ بولڈ سی عنایا کو سان صحیح معنوں میں خطا ہو گئی۔ اذلان کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھرنے لگی اور عنایا کو سینے سے لگایا۔ مجھے 100 بار بھی زندگی ملے تو میں ہر بار تمہارا انتخاب کروں گا۔ مجھے تم سے محبت کرتے رہنا پسند ہے، کسی بھی بدلے کی تمنا کیے بغیر۔ آہل نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو ہلکا سا چھوا۔ چپک کیوں رہے ہو؟ فاصلہ بنا کر شرم و حیا سے سرخ ہوتی جھجکتی ہوئی بولی۔ اذلان کی پرحدت نظروں کا ارتکاز کو خود پر محسوس کر کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ بقول تمہارے میری صورت تو قابل قبول ہے، تم ایک نظر اٹھا کر دیکھ سکتی ہو مجھے۔ اذلان نے اس کی کہی بات دہرا کر اپنے درمیان اجنبیت کی دیوار گرانے کی کوشش کی۔ مجھے جانا ہے۔ محرم کی قربت واقعی ہوا جھنجھوڑ دیتی ہے، اپنی اتھل پتھل سانسوں کے بیچ کہہ کر رخ موڑ کر جانے لگی۔ عنایا، اذلان نے بے تابی سے پکارا۔ عنایا کے چلتے قدم رک گئے۔ تمہیں پانے کے لیے بہت کچھ کھو دیا، پلیز تم مجھے کبھی مت دھتکارنا، باقی کا سفر تمہارے سنگ طے کرنا ہے۔ اس کے قریب آ کر عنایا کا نرم سفید مایہ ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر اس میں کنگن پہنا اور کنگن پر اپنے لب رکھ دیے۔ اذلان کے ملتجانہ الفاظ اور بے تکلفی سے چھونے پر عنایا کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ روم سے نکل گئی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عنایا نیچے آ کر تنِ نقوش کے ساتھ عاتکہ کے سامنے کھڑی ہو گئی جو صوفے پر زر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل میری جان، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ عاتکہ جلدی سے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی۔ وہ بکور عاتکہ کے چہرے پر چھائی خلوص اور محبت کی کلیاں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عاتکہ نے اسے خود کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو مسکرا کر استفسار کیا۔ یہ بھی میری طرح سوچ رہی ہے کہ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں، اور آپ کا ڈمپل تو واہ کمال کا ہے، میں تو دیوانی ہو گئی ہے نا؟ سحر نے بیچ میں مداخلت کر کے عنایا کے گرد بازو پھیلائی۔ ہال میں داخل ہوتے آہل نے سحر کے آخری لفظ پر اذیت سے آنکھیں میچی۔ عاتکہ نے آہل کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھے۔ آہل چہرے پر بیزاریت سمندر داخل ہوا تو عنایا بے تابی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے سے لگ کر ضبط کر بندھن ٹوٹ گیا اور رو پڑی۔ شش! آہل نے اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا آہل، اپنے گھر جانا ہے۔ عنایا بچوں کی طرح روٹھے پن سے بولی۔ اب کی جانکاری کے لیے عرض ہے بھابھی بیگم کہ اب تمہارا گھر یہی ہے۔ آہل کے پیچھے اندر آتے حدید نے ہلکا سا ٹونٹ کیا، لہجے میں مزاح کی آمیز شامل تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے حدید، اب یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہاں رہو گی، اور تمہارا بھائی بھی تو ادھر ہی رہتا ہے نا؟ آہل اسے دلاسا دیتے ہوئے روانگی میں ہی عنایا کی فکر میں مغلوب ہو کر بول اٹھا، مگر اگلے پل اپنے الفاظ کی گہرائی جان کر ایک دم سب کی حیرت اور بے یقینی سے ملے جلے تاثرات دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔
بھائی عدید کی منہ پر کچھ چھوٹ ہوئی۔ ہاں اذلان کے بھائی ہو نا تم، آہل نے جلدی سے وضاحت پیش کر کے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر زر اور عاطفہ کو اس کا انداز کچھ کھٹکا۔ عاطفہ ایک جہاندیدہ خاتون تھی، پل میں سامنے والے کی سوچ پڑھ لیتی۔ آہل نے اس کی طرف دیکھنے سے مکمل اعتزاز کیا۔ یار عنایہ ایک کپ چائے تو پلا دو۔ عدید اور اذلان آفس سے تھکے آرے آئے تو عنایہ کو زر کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر اس نے دکھتے سر کو پکڑ کر فرمائش کی، جبکہ عنایہ اس کی غیر متوقع فرمائش پر الجھن کا شکار ہو گئی۔ اذلان بھی عدید کی بات سن کر روم میں جانے کے بجائے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر عنایہ کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ میں بناتی ہوں بھائی، زر نے عدید کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باز رہنے کی تلقین کی۔ ارے میرا من کر رہا ہے یار، عنایہ کے ہاتھوں کی چائے پینے کا، اتنا تو کر سکتی ہے نا میرے لیے؟ آفٹر آل اکلوتا دیور ہوں اس کا، اور آہل نے تو اس کا بھائی بھی بنا دیا۔ عدید کے بڑھتے اصرار پر عنایت کی رنگت فک ہو گئی، جبکہ اذلان ٹھوڑی کے نیچے مٹھی جما کر محفوظ ہونے لگا۔ مجھے چائے بنانی نہیں آتی، عجیب زبردستی سے پیچھے ہی پڑ گیا۔ عنایہ اصل ٹون میں واپس آ کر بڑبڑائی، تو سیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ آج شروعات مجھ سے ہی کر لو، یقین مانو جیسے ہی بنے گی میں خوشی خوشی پی لوں گا۔ عنایہ کیوڑی رنگت سے محفوظ اور تب مسلسل اسے چھیڑنے لگا۔ شیزہ اور سوہا بحال مرا کر بیٹھ گئی۔ عنایہ کے ساتھ اپنے بھائی کی بے تکلفی دیکھ کر وہ دانت پیستے رہ گئی۔ کلموحی سب کو قابو رکھنے کا ہنر رکھتی ہے۔ آہل نے کبھی کوئی کام کرنے نہیں دیا، ہمارے گھر میں نوکروں کی فوج ہمہ وقت موجود ہوتی ہے۔ عنایہ نے عذر پیش کیا۔ یار ٹرائی تو کرنا، پیار سے بناؤ گی تو اچھی بنے گی، اور پھر تمہارا یہ شوہر ہے نا، یہ ہیلپ کرنے کا سکھا دے گا تمہیں، بہت اچھی چائے بناتا ہے، کیوں اذلان؟ اس نے لگے ہاتھوں اذلان کو بھی انوالو کیا، جو اذلان کو زور کا چکا لگا۔ میں خود تھک کر آیا ہوں اور تمہاری بے ڈھنگ فرمائشیں میری بیوی کیوں پوری کرے؟ اذلان نے ہری جھنڈی دکھا دی، جبکہ عدید کے اگلے عمل سے سب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے عنایہ کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے ساتھ لیے کچن میں جانے لگا۔ سلطان مین کی کاٹ دیر آواز سماعتوں میں گونجی۔ یہ کیا بےہودگی پھیلانے لگے ہو تم، اور عدید تمہیں کوئی احساس بھی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی زبردستی ہمارے شوہروں پر مسلط کر دی گئی ہے، اس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ پڑ چکی ہے، ہوش کے ناخن لو، کیوں اسے سر پر سوار کر رہے ہو؟ چاچا سرکار، آپ اس طرح میری بیوی کی انسلٹ نہیں کر سکتے، اب اس گھر کی عزت ہے، میر خاندان کی بہو ہے۔ اذلان بجلی کی تیزی سے عنایہ کے قریب آ کر اس کا دفاع کرنے لگا۔ اسے میر خاندان کی بہو ہم نے تسلیم نہیں کیا، بہتر ہوگا اسے ہماری نظروں سے دور رکھو، چبھتی ہے میری نظروں کو۔ سلطان میر عنایہ کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اندر تک سرشار ہوا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ عنایہ کی نظر تم لوگوں کے مکروہ چہروں پر نہ پڑے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، ہم حویلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ آہل نے کوٹ صوفے کی طرف اچھال کر آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی۔ ہم خاندانی لوگ ہیں آہل، یا اذلان جائیداد کا بٹوارہ نہیں کرتے، چاہے ہمارا سر ہی کیوں قلم نہ ہو جائے۔ وراثت کی تقسیم، وہ بھی اس بدذات لڑکی کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلطان میر نے تنفر بھری نظر عنایہ پر ڈالی۔ بٹوارہ تو تم لوگوں کے بابا سرکار خود کر چکے ہیں، میں تو صرف آگے کا لائحہ عمل طے کروں گا، جس کا مجھے پورا اختیار ہے۔ آہل موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے کے بعد کان سے لگا گیا۔ ہاں مس شہری، وہ فائل ڈرائیور کے ہاتھوں بھجوا دے جلدی۔ بات کر کے اس کی نے کال کاٹ دی۔ عنایہ تمہیں ان لوگوں سے دبنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے حویلی کا آدھا حصہ تمہارے نام کیا ہے اور کاغذات تیار ہو چکے ہیں، اپنے لیے لڑنا سیکھو۔ عنایہ آہل کو لگائے خود سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہل مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف سکون چاہیے جو مجھے اپنے گھر میں ملتا ہے، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، ہم آزاد ماحول میں پلے بڑے ہیں، مجھے اس قید میں نہیں رہنا جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر راہی کا پہاڑ بن جاتا ہے، بار بار کسی نہ کسی کو تاب کا نشانہ بنتی ہوں۔ عنایہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے ہی دکھڑے رو رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے اذلان کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے سکھایا تھا نا، کوئی ادب سے پیش آئے تو واجب ہے تم پر احترام کرنا، ورنہ لوگوں کے لہجے اس کے منہ پر مارا کرو۔ آہل کی کنپٹی کی رگیں بھڑک اٹھی۔ اذلان اپنی بیوی کو لے کر جاؤ اور اسے سمجھاؤ شادی کے بعد لڑکیاں سسرال میں اچھی لگتی ہیں۔ آہل کے بولنے سے پہلے ہی عاطکر نے اذلان کو حکم دیا۔ عاطکہ تم ہوتی کون ہو ہمارے بوجھ میں بولنے والے؟ اگر آئندہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کی حماقت کی تو زبان گندی سے کھینچ کر نکال دوں گا۔ سلطان میر اتنا تیز دھاڑا کہ عاطکہ کے قدم لڑکھڑائے۔ گرنے والی تھی کہ پاس کھڑی زر نے اسے جلدی سے تھام لیا۔ سلطان میر، آہل حلق کے بل چلائے اور دوسرے لمحے وہ توقف لبنہ سلطان میر کے روبرو کھڑا تھا۔ تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں خاموش رہا، اب اگر دوبارہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تو میں عمر کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ عاطکہ کی تربر حالت کو دیکھ کر آہل آفس سے باہر ہو گیا، جبکہ آہل کے اس طرح اوور ری ایکٹ کرنے پر
آتکا حراست سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ہم کسی ایرے گیرے کو یہ اجازت قطعی نہیں دیں گے وہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اپنی بیوی کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ باقی ہماری حویلی کے کسی فرد کے ساتھ رشتہ داریاں نبھانے کی ضرورت نہیں۔ ایاز میاں نے درشتی سے کہہ کر اس کے اوقات دکھاتی۔ بھائی اور بیٹے کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ کر آتکا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ خوف و اندیشے کی گھنٹیاں کانوں میں بجنے لگیں۔ تم لوگوں کی شے دینے پر یہ اجنبی لڑکا آج اتنا اترا رہا ہے نا؟ تم لوگوں نے ڈیل دی ہوئی ہے۔ یاسمین کا خون ابل رہا تھا حویلی والوں کو اس کی طرفداری کرتے ہوئے۔ آہل کو اپنی شریانیں ضب پھٹ سے پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل بغاوت پر اتر آیا۔ دل کے کسی کونے میں دبکے ہوئے بیٹا ہونے کے احساس نے سر اٹھایا۔ زر کے ہاتھوں سے آتکا کا بازو چھڑوا کر اس نے آتکا کو اپنے پیچھے کر دیا اور اس کے آگے آنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ آہل نہیں۔ آتکا نے اپنا لغزش زدہ ہاتھ آتش فشاں بنے بیٹے کے کندھے پر رکھ کر اس کے اندر ابلتے ہوئے مادے کو پھٹنے سے روکا۔ آہل نے اپنے کندھے پر لرزتا لمس محسوس کرکے وہ ہاتھ نرمی سے اپنے مکسور مضبوط آنی ہاتھ میں لے کر اس پر عقیدت سے لب رکھ کر اس کی ڈھارس باندھی، جبکہ آتکا کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہو گئیں اور وہی آہل کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ موم آہل کے دل خراش چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا گئیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ باقی کے ایپیسوڈ انشاءاللہ کل۔ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔